مسیح خداوند نے آپ کو سلام و خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے درمیان میں اپنی قدرت کو اور اپنی طاقت کو ظاہر کریں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں لوکا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 43 آیت سے خداوند کا کلام ہے کہ دشمن جو ہے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس خدا کے روح کی تلوار کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو کشتی ہے، ہماری جو جنگ ہے، ان جسمانی فوجوں سے نہیں، جسمانی لوگوں سے نہیں، ہماری جنگ جو ہے روحانی اور آسمانی فوجوں سے ہے۔ بائبل مقدس آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، لوکا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 43 آیت میں کیا لکھتا ہے؟ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے، مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑے گا، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی تھی۔ خداوند کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے آج بھی آپ کے درمیان میں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ خداوند کو ہاتھ میں پکڑیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں، اس کو کھولیں اور توبہ کریں۔ یہ کلام ہے توبہ کا، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا، آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا، آج ہمارے پاس خداوند کی دی ہوئی ہر طرح کی نعمت ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، جیسے پطرس سے خداوند نے بات کی تو اس نے فرمایا کہ تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور تو اپنی چادر کو باندھنے نہ پائے گا۔ یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے، خداوند پطرس سے بات کرتے ہوئے کہتے تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور تو اپنی چادر باندھنے نہ پائے گا۔ ایک وقت ہم پر بھی ایسا آئے گا کہ ہم اپنی چادر باندھ نہیں سکیں گے، ہم چل پھر نہیں سکیں گے، ہم کھا پی نہیں سکیں گے، ہمیں کتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہے، سب ہمارے واسطے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم انہیں استعمال کریں۔ جیسے کوشش ہم کرتے ہیں نا اپنے کپڑے کو، چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، یہ فلانے وقت پر پہنیں گے، فلانے وقت پر پہنیں گے، لیکن ایسا وقت ہرگز نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو خدا نے اچھی پوزیشن میں رکھا ہے، کپڑا اچھا دیا، تو اس کا انتظار شادیوں کا انتظار نہ کریں، ایسے موقعوں کا انتظار نہ کریں کہ آپ اس وقت کپڑا پہنیں گے، انگوٹھی پہنیں گے، چین پہنیں گے یا واچ پہنیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی اس چیز کو جلد سے جلد ہر وقت استعمال کریں۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ کے گھر کے درمیان میں دشمن جو ہے مورچہ لگا کر بند کر دے گا، اور آپ کے اپنے ہی آپ کو سنبھالنے نہ پائیں گے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، اگر آپ آج توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا زندہ کلام فرما رہا ہے، پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑے گا، پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑے گا۔ یہ آپ کا گھر، آپ کی جائیداد، آپ کے بنگلے، گاڑیاں، آپ کا کپڑا، آپ کا کھانا پینا سب بند ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی سوٹ اور چیزیں موجود ہیں وہ آپ بدل نہیں سکیں گے۔ آج آپ کے پاس زندگی بدلنے کا وقت ہے، آپ اپنی زندگی کو بدلیں، تو خدا کو وقت دیں، کیونکہ خدا نے آپ کو وقت دیا ہے۔ ہماری جنگ جو ہے شیطان سے ہے، شیطان کی فوجوں سے ہے، اسی نے ہمارے شاگرد اپنا مورچہ لگانا ہے اور ہمیں اٹھنے نہیں دینا، ہمیں اٹھنے کے لائق نہیں چھوڑنا، ہمیں کھانے پینے کے لائق نہیں چھوڑنا۔ ایسی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے کہ جن بیماریوں سے ہم کبھی بھی رہائی نہیں پا سکیں گے، آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ آج ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جو کہ ایسے مورچے باندھنے والوں کا خاتمہ، مورچہ باندھنے والے شیطان ہی ہے، شیطان کے پیروکار وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہماری زندگی میں موجود ہیں۔
آپ میرے بھائیوں بہنوں خدا کے کلام کو دیکھیں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہر وقت آپ کے لیے تیار ہے۔ خدا ہر وقت آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ وہ ایسا تنگ دروازہ کر دے گا کہ آپ گزر نہیں سکیں گے۔ شیطان جو ہے، ہمارا دشمن جو ہے، مورچہ بند کرے تجھے گھیر لے گا اور ہر طرف سے تنگ کرے گا۔ ہر طرف سے ہم لوگ تنگ ہو جائیں گے لیکن بحال نہیں ہو سکیں گے۔ بحال ہونے کے لیے ہمارے پاس صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو ہمیں بحال اور آزاد کرنے کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ کے پاس ایک وقت ایسا بھی تھا جب کہ بنی اسرائیل قوم کو اس نے شریعت کی کتابیں دے دی تو 400 برس تک اس کے بعد نبیوں انبیوں کے بعد میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو کہ انسان کو بحال اور آزاد کر سکے۔ جیسے نوح کے زمانہ میں ہر شخص اپنے اوپر آپ ہی بادشاہ تھا، اور دنیا میں بادشاہی بھی لوگ کرتے رہے، بادشاہ آتے رہے، بادشاہ جاتے رہے، لیکن یسوع مسیح کا ایسا آپ کے لیے بادشاہ ہے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے بحال کرے گا، آپ کو آزاد کرے گا۔ آپ خدا کے کلام کی طرف غور کریں۔ تنگ دروازہ کرنے والے کا آپ نے مقابلہ کرنا توبہ سے۔ توبہ کا معنی ہے واپس آنا، بدی سے ہٹنا، باز آنا اور لوٹ آنا، خدا کے زور اپنے آپ کو جھکائی کی طرف جھکانا۔ آپ دیکھیں خدا کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ بند کرے، تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے۔ بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا شیطان۔ کوشش کریں کہ آپ آج توبہ کریں، خدا کے کلام کو جانیں، تاکہ خدا آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگی میں وہ کام کرے جو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے۔ آمین۔